انسانا یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی پوری زندگی آج ہے اور قیامت کل ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن ہے کہ وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دینے والا ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان ہے، خون کا گارا بنایا گیا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ قرآن کریم میں 3 اہم مضامین ہیں۔ کتنے؟ 3 اہم مضامین ہیں۔ سب سے پہلا اہم مضمون ہے اثبات التوحید، دوسرا مضمون قرآن ہے اثبات الرسالت، اور تیسرا اہم ترین مضمون ہے قیامت، ایمان بالآخرت۔ یہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہے، آخرت کی فکر، آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ اور ہمارے دروس کے اندر دور تفسیر میں 4 مضامین بیان کیے جاتے ہیں جنہیں اصول مہمہ کہا جاتا ہے: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ یہ 4 مضامین، اور کمال کی بات یہ اتنے اہم مضامین ہیں کہ اللہ نے یہ چاروں سورہ فاتحہ ہی کے اندر ذکر کر دیے۔ پہلے باب سے، قرآن کے مقدمے سے، قرآن کے آغاز ہی سے یہ چاروں مضامین رکھے اور پورے قرآن کو اس کی تفسیر بنا دیا۔ تو آج میرا عنوان ہے فکر آخرت۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ آپ فاتحہ میں روزانہ اس کو تازہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ مالک ہے جزا کے دن کا، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت والے دن کا، مالک یوم الدین، اللہ فیصلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ عجیب بات ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اللہ تو دنیا کے ہر دن کا مالک ہے، دنیا کے ہر دن کا مالک ہے، پھر مالک یوم الدین ہی کیوں فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ صرف قیامت کو کیوں خاص کیا ہے؟ ایک جواب علامہ ابن قیم کا ہے، وہ کہتے ہیں او انسانا، تیری دنیا کی زندگی 50، 60، 70، 100 سال جو ہے یہ قیامت کے دن کے مقابلے میں 1 منٹ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ قیامت کا دن ہے ایک، لیکن کتنی طویل ہے مدت، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو اب بتاؤ یہ آپ کی 50-60 سال کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ گویا کہ آپ کی دنیا کی زندگی ایک دن بھی نہیں ہے، دن حقیقت میں گویا وہی ہے۔ اور ایک جواب علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت والے دن کا، دن تو باقی بھی سارے اللہ کے ہیں،
مالک تو اللہ باقی دنوں کا بھی ہے، لیکن قیامت کو خاص اس لیے کیا کہ دنیا میں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں آج میری حکومت ہے، آج میری بادشاہت ہے، آج میری حاکمیت ہے۔ مجازی حاکم بھی پھر رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مجازی مالک بھی نہیں ہوگا، کوئی دعوے دار نہیں ہوگا، بلکہ میرا اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ کہاں ہے آج کے دن وہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جبار قہار دعوے دار کہاں ہے؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ کوئی نہیں بول سکے گا، اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو غالب قہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کو فاتحہ ہی سے پکایا جاتا ہے، مالک یوم الدین۔ پھر فاتحہ کے بعد جب آپ سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں تو پھر بھی یہی عقیدہ پکوایا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ کہ مومن پرہیزگار تو وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں بیوی بچوں کی، مال جائیداد کی، دکان نوکری کی فکر تو ہر انسان کو لگی ہے، نہیں ہے تو آخرت کی فکر نہیں ہے، نہیں ہے تو موت کی فکر نہیں ہے۔ جتنی اہم ہے اتنا ہی لوگوں نے اس کو پسے پوش ڈال دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کا مطالعہ کیجئے تو قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ سورۃ ملک میں کیا فرمایا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ وہ ذات ہے خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور تو موت کو زندگی سے پہلے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں زندگی پہلے ہے اور موت، تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اہمیت اسی چیز کی ہے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ اسی موت کے لیے پیدا ہو، جب پیدا ہو تو مرو گے بھی۔ اللہ، کسی شاعر نے کسی شخص کا محل دیکھا، بنگلہ دیکھا، بڑا عالیشان ہے۔ شعراء کا اپنا مزاج ہوتا ہے، بس چاک اٹھایا کوئی کوئلہ اور دروازے پہ ایک شعر لکھ دیا، اور کیا کہا؟ الا یا ساکن القصر المعلی، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب۔ بھائی کہہ دو سبحان اللہ۔ کون سا آپ کا خرچہ ہوتا ہے؟ کم از کم مجھے تو پتہ چلے، اتنے علماء کو آپ نے سنا ہے، سو تو نہیں گئے سن کے، تو اس لیے جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ فرمایا الا یا ساکن القصر المعلی، او بلند و بالا محلات میں رہنے والے، یہ بھی یاد رکھ کے ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔
کوئی نہیں کہے گا کہ نا جی یہ تو بڑا سونا ہے اس نو کیوں دفن کر دیو مٹی وچ، نہیں نہیں یہ تو ماں باپ کا لاڈلا ہے اسے کیوں خاک میں دفن کر رہے ہو، نہیں نہیں یہ تو بادشاہ رہا ہے، یہ تو ہمارا وزیر اعظم رہا ہے، کیوں اسے دفن کرتے ہو، یہ تو بڑا خوبصورت انسان ہے، نہیں نہیں جب روح نکلتی ہے سب سے پہلے جتنے قریبی ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں قبر کا بندوبست کرو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ستدفن عن قریب فی التراب، دنیا کی وفا تو یہ ہے، کہتے ہیں جس کی محبت ہوتی ہے نا زیادہ وہ کہتے ہیں چلو ایک دو چلو میں بھی مٹی ڈال دوں، دوست تھا میرا میرے ساتھ کھیلتا رہا ہے، تو وہ آخر میں کیا صلہ دیتا ہے؟ اللہ، وہ بھی اپنی محبت کا اظہار مٹی ڈالنے کے ساتھ کرتا ہے کہ چلو دو چلو میں ڈال دوں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، فرمایا لدو لنا لہو ملک ینادی کل یوم، ہر دن فرشتہ اعلان کرتا ہے او انسانوں لدول الموت وابنو للخراب، بچے جنو موت کے لیے، کوٹھیاں بناؤ ویران و خراب ہونے کے لیے، آج جنا ہے کل مرے گا، آج آباد کیا ہے کل یہی مکان ویران ہوگا۔ یہ میری کی چکر لگاتے ہوئے بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کے ہاتھ یہ مٹی نہیں آئی، کسی کے ہاتھ یہ زمین نہیں آئی، کہتے ہیں میں وارث ہوں، یہ میری میراث ہے، کوئی کہتا ہے میری میراث ہے۔ اللہ نے فرمایا میراث کرنے والے میراث کرتے کرتے چلے جائیں گے، آخر میں میراث کس کے پاس بچے گی؟ للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس رہے گی آسمان و زمین کی میراث۔ یہ دن بھی آنا ہے، اس کی تیاری کیجئے، اس کو فکر میں لائیے۔ قربان جاؤں قرآن مقدس کے سمجھانے کا بڑا عجیب انداز ہے۔ سورۃ الحشر ہے، آخری رکوع ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں چاہیے کہ ہر نفس، اے لوگوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ او حسن ابدال میں آنے والوں، قرآن کی ان جملوں کو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کتنے درد بھرے جملے ہیں۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ جانچ پڑتال کر لیں کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ تو سوال یہ ہے کہ قیامت تو زمانے بعد آئے گی، کیا؟ تو اللہ نے قیامت کے لیے لفظ استعمال کیا کل، یہ کیوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حسن بصری فرماتے ہیں ان دو جملوں میں اللہ نے دنیا کی زندگی کی حقارت اور بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے گویا یوں ارشاد فرمایا او انسانا بس یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی پوری زندگی آج ہے اور قیامت کل ہے۔ بس کوئی لمبا چوڑا فاصلہ، یہ دنیا آج ہے اور قیامت، بس آج اور کل میں جتنا فرق ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ آئے تو احمد جمشید ایک اور جملہ کہہ کے جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان کہی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں بولو اقامت ہو گئی، اذان بھی اقامت بھی ہو گئی۔ آج اعلان ہو گیا فلاں مر گیا ہے، جنازہ تیار ہو گیا، اذان ہوتی ہے جنازے کی جی، اقامت ہوتی ہے نہیں ہوتی، بس اشارہ سمجھ لیجئے کہ اذان بھی
ہو گئی، اقامت بھی صرف نماز باقی ہے۔ حسن ابدال والوں، اذان اور اقامت ہو جانے کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بولو بھائی، یہی تمہاری زندگی ہے۔ جتنا اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ تیری زندگی ہے۔ اسی زندگی پہ تیرا اتنا ناز ہے، اتنا غرور ہے، اتنا گھمنڈ ہے، یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں مروں گا۔ ہم نے دیکھے ہیں جن کو یہ غرور ہوتا ہے، جوانی ہے، مستانی ہے، بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے، ان کو بوڑھا ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھولوں جیسے چہروں والوں کو ہم نے جلسا ہوا دیکھا ہے، ہم نے حسین نوجوانوں کی بوٹیوں کو شاپر میں اکٹھا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے سڑک سے۔ کیا فکر ہے؟ کس دنیا میں مگن ہو چکے ہو؟ یہ تو وہ حقیقت ہے میرے پاک پیغمبر نے مجلس صحابہ میں فرمایا، او میرے ساتھیوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں جان رہا ہوں، اگر تمہیں بھی وہ کچھ معلوم ہو جائے تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم روتے رہو۔ کبھی آپ کو پتہ ہے صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے۔ اس دن میں بھی شیشہ دیکھ رہا تھا، میری بھی نظر پڑی کہ ایک بال تو میری داڑھی میں بھی سفید نکل آیا۔ تو میں نے شیشہ دیکھتے ہوئے یوں گھر والی کی طرف کہا، میں نے کہا میسج تو آ گیا ہے۔ کس چیز کا میسج آ گیا؟ اللہ خیر کرے۔ میں نے کہا جی میسج آ گیا ہے کہ بس تیاری، یہ پہلا میسج ہے، یہ وارننگ ہے۔ کیوں؟ آہستہ سے فصل پکنا شروع ہو گئی۔ خیر اگر ہم کالا رنگ بھی کر دیں تو ملک الموت کو پھر بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے۔ تو صحابی نے فرمایا، شبتا یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا، شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، جس میں قیامت کی ایسی ہولناکی ہے کہ مجھے اب بوڑھا کر دیا ہے۔ او حسن ابدال کے میرے نوجوانا، رب کا قرآن کہتا ہے قیامت وہ دن ہے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن ہے کہ وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دینے والا ہے۔ ایک معنی کہ یعنی اتنا لمبا ہے کہ بچے پیدا ہو کے بھی بوڑھے ہو سکتے ہیں، بلکہ نسلیں ختم ہو سکتی، ایک۔ اور دوسرا معنی یوم یجعل الولدان شیبا، سخت اتنا ہے، ہیبت اتنی ہے، سختی غم اتنا ہے کہ غم اس کا بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں ہے میری عمر اتنی نہیں، پر پریشانیاں نے بوڑھا کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پریشانی واقعی بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ اور جس بندے کو دیکھو فکر شکر ٹینشن کچھ بھی نہ ہو نا، وہ اچھا بھلا رہتا ہے۔ تو قیامت وہ دن ہے جو بچوں کو بھی کیا کر دے گا۔ اور عجیب کتاب ہے میرا دوست، قرآن مقدس قیامت کا جب ذکر کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے یوم الدین، اور کبھی ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے یوم القیامہ، اور کبھی قیامت کا ذکر کرتا ہے میرا مالک تو کہتا ہے یسألونک عن الساعہ، قیامت کو ساعہ کہا۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، کیا جانے کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی۔ اللہ
سارا کچھ کھڑکھڑا دے گی. اور کبھی قرآن کہتا ہے یوم التغابن، یوم التناد، یوم الجزا. اللہ اکبر. بہت سارے نام ذکر کیے، تقریباً 50 تک نام ہیں قیامت میں، لیکن ایک نام کیا ہے؟ الساعہ. کیا نام ہے؟ مفسرین کہتے ہیں قیامت کو کیوں کہا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، مولانا شمس الحق افغانی لکھتے ہیں کہ ساعہ عربی میں گھڑی کو بھی کہتے ہیں اور گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. کم الساعہ، یہ کیا ٹائم ہے؟ تو وہ کہتا ہے الساعہ فلاں فلاں گھنٹہ ہے. تو عربی میں ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. ایک گھنٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ساعہ. وہ کہتے ہیں قیامت کو ساعہ اس لیے بھی فرمایا کہ اللہ پوری کائنات، تمام انسانیت، تمام مخلوق کا حساب ایک گھنٹے میں لے گا. اور قرآن اس کی طرف یوں بھی اشارہ کرتا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ایک گھنٹے کی مدت ملے گا. تو ہمیں اس دن کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ فکر اگر نوجوان بچے کو لاحق ہو جائے اسے بھی چمکا دیتی ہے، اسے بھی ولی بنا دیتی ہے. اور اگر بوڑھے کو بھی یہ فکر نہ لگے تو بوڑھا بھی بدرا ہو جاتا ہے. ایک بابا بیمار تھا، 107 سال عمر تھی. کتنی؟ ایسا میں ذکر کرتا رہتا ہوں. یہ میرے مقتدی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں ہری پور سے. تو مجھے ایک شخص بابا جی جو محلے کے مقتدی تھے کہنے لگے فلاں بابا بیمار ہے، بڑا سخت ہے، اور بس آج کل فوت ہو جائے گا، تو آپ دیکھنے کے لیے موقع ملے مقتدی. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلے گئے اس دیکھنے کے لیے بابا جی کو. بابا 107 سال بڑی عمر ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ بھی نہیں سکتے. 2 آدمیوں نے ان کو ٹیک دی، اٹھایا. جب ایسے ٹیک دے کے اٹھایا، میں نے کہا بابا جی کیا حال ہے؟ تو بابا جی مجھے کہتے مولانا صاحب دعا کرو میں ٹھیک ہوں، وہاں تے دوڑاں تے پھراں. میں باغوں، میرا رنگ بدل گیا. میں بولا شولا نہیں، میں اٹھ کے باہر نکلا اور اپنے ساتھیوں کو غصے ہو گیا. میں نے کہا بھائی تو ساں فکر ہے اس کے مرنے دی، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ آپ کو جلدی ہے. میرے دوستو ہم یہ فکر چھوڑ چکے ہیں. قرآن مقدس ہمیں بار بار یہ فکر دلاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. اس چیز کو بہت زیادہ یاد کرو، حازم اللذات، جو ساری لذتوں، سارے مزے ختم کر دینے والی ہے. کھانے والی لذت ختم ہو جاتی ہے، پینے والی لذت ختم ہو جاتی ہے، کانوں سے سن کے لذتیں جو لی جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والی لذت ختم ہو جاتی ہے. ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ الموت، وہ موت ہے. اس کو یاد کرو. جب موت کو یاد کرو گے اللہ تمہیں نہیں بھولے گا، اللہ تمہیں نہیں بھولے گا. موت کو یاد کرو. آئیے تیاری کیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تفسیر مدارک میں علامہ نصفی لکھتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سینہ کھلتا کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سینہ کھول دیتا ہوں. کس طرح کھلتا ہے؟
فرمایا نور یقذف فی قلب عبد فینشرح له وینفسح، یہ ایک نور ہوتا ہے جو اللہ مومن بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، پس اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ وَهَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ، اس کی بھی کوئی نشانی ہے کہ پتہ چلے کہ میرے دل میں وہ نور پڑ گیا کہ نہیں پڑا؟ کیا عجیب انداز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نور پڑتا ہے۔ فرمایا نور کا کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا ہاں ضرور علامتیں ہیں اس کی۔ پہلی علامت یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت۔ وہ نشانی یہ ہے جب بندے کو دیکھو دنیا سے دل چاٹ ہو گیا، دل بھر گیا اور آخرت کی طرف میلان شروع ہو گیا، ساری توجہ ساری کوششیں آخرت کے لیے کرنے لگ گیا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہے، تو سمجھو اس کے دل میں وہ نور پڑ چکا ہے، سمجھو اس کے دل میں وہ نور پڑ چکا ہے۔ اور اگر قبر کے کنارے پہنچ بھی چکا ہے لیکن توجہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے، جا آگے رہا ہے اور سوچ پیچھے کا رہا ہے، تو سمجھو پھر حالات خراب ہیں۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں دعا کرو نا جی بس اسی اچھے ہو جانا، بھائی دعا ہی سے کام نہیں بنتا، دعا کے لیے آپ رخ بھی ٹھیک کریں۔ آپ حسن عبدال سے بیٹھ جائیں راول پنڈی کی گاڑی میں، حسن عبدال اڈے سے راول پنڈی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں، گاڑی راول پنڈی کی طرف چلنا شروع کر دے، آپ دعا کریں، دعا کرو اللہ 2 گھنٹے میں پشاور پہنچا دے، پہنچ جاؤ گے جی؟ ہم کہیں گے سادہ یہ دعا کی بھی توہین کر رہا ہے، بیٹھا پنڈی کی گاڑی میں ہے اور پہنچنا کدھر چاہتا ہے؟ خاک پہنچے گا جی؟ تو پھر حساب بھی ہو آسان ہو، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا عائشہ حساب یسیرہ سے یہ مراد نہیں ہے، حساب یسیرہ سے مراد یہ ہے بندہ حساب دینے کے لیے رب کے سامنے پیش ہوگا، اللہ نظر کرم ڈال کے فرمائیں گے جا میں نے معاف کر دیا، یہ ہے حساب یسیرہ۔ دعا کیجیے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ، اللہ ہمارا حساب لے، حساب یسیرہ لے۔ فکر لگیو، علامہ اقبال نے کیا یہ خوب کہا، الہی تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، الہی تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے میرے اللہ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، تو دونوں جہانوں سے غنی بے پرواہ ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے دن میرا عذر قبول کر لینا اللہ، میرا حساب نہ لینا، یہ میرا پہلا مطالبہ ہے۔ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر تم میرا حساب لازمی لینا ہی چاہتا ہے، بغیر حساب کے نہیں چھوڑتا، تو کم از کم میرا اگلا مطالبہ یہ ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کی نظروں سے چھپا کے میرا حساب لے لینا، اپنے محبوب کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہ تجھ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، کسی نے لکھا ہے ریل گاڑی اسٹیشن پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک انگریز بھی ہے،
چور نے اس کا جیب کاٹ لیا. جب قطرے ہوتے ہیں نا, جیب کاٹ لی, بٹوا شٹوا لے گیا, چور چلا گیا. رات کو اب وہ پیسے بٹوا کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں کارڈ پہ لکھا تھا جس کی جیب کاٹی تھی وہ عیسائی تھا. جیب تو اس نے کاٹ دی, وہ عیسائی ہے. چور تھا, کوئی مفتی تھوڑا ہی تھا. اب دماغ لڑاتے لڑاتے کہتا ہے اگر یہ تو عیسائی ہے, قیامت والے دن یہ اگر اپنے نبی سے کہہ دے, عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دے کہ جا کے محمد عربی کے سامنے کہو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی ہے, تو میں کیا کروں گا؟ چوری اپنی جگہ ہے. یہ چور, یہ کوئی فتوے کی بات نہیں, چور کا اپنا دماغ ہے. سوچتے سوچتے اس نے بٹوا دوبارہ پیک کیا اور جا کے وہیں کھڑا ہو گیا, اسی اسٹیشن پہ گیا. وہ انگریز اگلے دن اس لیے آیا تھا کہ آج بھی میں نظر دوڑاؤں گا, کوئی پتہ تو چلے. جب ایسے گھوم رہا ہے, اس کی نظر پڑی, اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا. کہتے کل آپ کی جیب کٹی تھی؟ کہا جی. کہتے یہ لو پیسے, اس کو واپس کر دیے, یہ لو. وہ کہتا بھائی, کہتا معاف کر دو. کہتا جی معاف تو میں نے نہیں کروں گا جب تک کہ آپ بتاؤ گے نہیں. کہتا جی بس رات کو سوچتا رہا ہوں, اتنی بات ہے کہ کل اپنے نبی کو میرے نبی کے سامنے شکایت کے لیے نہ بھیجنا. کل